کیا کہتی ہے دنیا؟ مدینہ تیار ہو جائے، مدینہ کہتی ہے نا، مدینہ کہتی ہے۔ یہ مدینہ کیا ہے؟ مدینہ کسے کہا جاتا ہے؟ مدینہ لفظ کون سا ہے؟ یہ لفظ جب عاشق کے کان پر آتی ہے تو تڑپتا ہے۔ یہ لفظ جب ایک دیوانے کے کانوں پر آتا ہے تو دیوانہ تڑپ اٹھتا ہے۔ اور حافظ مستقیم صاحب جب دربار مصطفیٰ میں گئے تو ایک شاعر نے کہا تھا، قلم اٹھایا تھا کہ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ یہ وہ مدینہ ہے جہاں اونچا بولنا بے ادبی ہے۔ یہ وہ مدینہ ہے، یہ عشق گاہ ہے، یہ محبت گاہ ہے۔ یہاں ایسا مرکز ہے محبت کا کہ دنیا سے دیوانے چلے آتے ہیں کھچے۔ جو جاتا ہے اور بنے خضرہ کے سامنے شاعر کہتا ہے میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، دل کو ڈھونڈتا ہے دربار کیا کہنے دل کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ یہ کون مدینہ ہے؟ وقت بہت کم ہے، بڑی تیزی سے سننا ہے۔ یہ کون سا شہر ہے کسے مدینہ کہا جاتا ہے؟ مدینہ افضل ہے، یہ مکہ افضل ہے۔ دنیا میں عالموں میں یہ علمی اختلاف ہے، یہ اپنی جگہ ہے۔ کسی نے کہا ہے مکہ افضل ہے، کسی نے کہا ہے مدینہ افضل ہے، جس نے کہا مکہ افضل ہے انہوں نے دلائل اپنی پیش کی ہے۔ یہاں زمزم کا کنواں ہے، میدان عرفات ہے، صفا مروا کی پہاڑیاں ہے، یہاں کعبۃ اللہ ہے، اس لیے مکہ افضل ہے۔ کسی نے کہا نہیں مدینہ افضل ہے۔ یہ اپنی جگہ ہے لیکن ایک عاشق قدم اٹھاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ جب تک نبی مکہ میں رہے تو مکہ افضل تھا، نبی مدینہ گئے مدینہ افضل ہے۔ بہت اچھا، زندہ باد، نبی مدینہ گئے مدینہ افضل ہے۔ پھر ایک نے اعتراض کیا، یہ بتاؤ مدینہ افضل ہے کہ جنت افضل ہے؟ سنیے بھائی، غور سے سنیے، غور سے سنیے، مدینہ افضل ہے یا جنت افضل ہے؟ تو پھر دیوانے نا راستہ نکال لیتے ہیں، عاشق راستہ نکال لیتے ہیں۔ کہا سنو، جب تک نبی مدینے میں ہے تو مدینہ افضل ہے، نبی جب جنت میں ہوں گے تو جنت افضل ہوگا۔ زندہ باد۔ نبی اور میرے نبی جہاں تشریف لے جائیں شرف خود بخود وہاں چلا جاتا ہے۔ میرے نبی مکے میں رہے تو شرف خود بخود مکے میں رہا ہے نا۔ مثال یوں لے لے، بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بڑی تیزی سے توجہ چاہوں گا کہ یہاں پر اگر امام صاحب ابھی اذان عشاء کا وقت ہو جائے، امام صاحب مصلی بچھائیں گے ہے نا، تو اول جو پہلے صف کو جو مقام حاصل ہے علماء کی نظر میں، شریعت میں اول صف کو جو شرف حاصل ہے وہ دوسری صف کو حاصل نہیں ہے نا۔ اگر امام صاحب یہاں مصلی بچھائیں اور پہلی صف کو جو شرف حاصل ہے وہ دوسرے کو نہیں ہے، لیکن امام صاحب مصلی اٹھائے دوسری جگہ چلے جائے تو صف وہاں لگ جائے گی، تو شرف وہاں چلا گیا۔ امام صاحب وہاں سے مصلی اٹھائے اور وہ روڈ پر چلے جائے اور نماز قائم کی جائے تو پہلی صف شرف اٹھ کر کے وہاں چلا جائے گا، یعنی جہاں جہاں مصلی جائے گا شرف وہاں جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ میرا نبی جہاں جہاں گیا ہے شرف نبی کے قدموں میں چلا گیا ہے۔ ارے زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اختیار مصطفیٰ، علم غیب مصطفیٰ، زندہ باد۔ شرف میرے نبی کے پیچھے پیچھے ہو لیا ہے۔ اللہ اکبر، میرا نبی مکے میں رہا ہے تو مکہ افضل تھا، میرا نبی مدینہ گیا ہے مدینہ افضل ہے، میرا نبی جنت میں ہوگا تو جنت سب سے افضل ہوگا۔ اور پیارے، یہ کون مدینہ ہے؟ کسے مدینہ کہا جاتا ہے؟ میرے نبی کے ولادت سے 1000 سال پہلے، یہ واقعہ آپ نے پہلے
بھی سنا ہوگا، لیکن سن لیں بات یہاں عشق کی ہو رہی ہے، بات یہاں محبت کی ہو رہی ہے، بات یہاں پیار کی ہو رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی مدینے کا مسافر بنائے۔ آؤ پیارے، 1000 سال پہلے ایک تبا حمیری نام کا انسان گزرا ہے۔ یہ مدینہ پہلے مدینہ نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، آبادی نہیں تھی، بستی نہیں تھی۔ 1000 سال پہلے تبا حمیری نام کا ایک شخص ہے، اس نے مدینہ میں 300 گھر بنوائے۔ کتنے؟ 300 گھر بنوائے مدینہ میں، اور ہر گھر میں ایک عالم رکھا۔ سنیے بھائی، سنیے، کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر گھر میں ایک عالم رکھا، 300 گھر بنوائے، یعنی 300 علماء، اور ایک گھر 2 منزل کا بنوایا، لیکن اس گھر میں عالم نہیں رکھا۔ خود تبا حمیری اس گھر کا خادم بن کے رہا۔ وقت گزرتا گیا، اس نے اپنے علماء کو اکٹھا کر کے پوچھتا رہا کہ جس کی بشارت مریم نے دی تھی، جس کی بشارت آدم نے دی ہے، تمام انبیاء نے دی ہے، یہ بتاؤ وہ محمد کب آنے والا ہے؟ یہ بتاؤ وہ محمد کب آنے والا ہے؟ اللہ اکبر پیارے۔ لیکن اب اس کا وقت قریب آ گیا دنیا سے رخصت ہونے کا، تبا حمیری کا۔ تو اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے زمانے میں مصطفیٰ تشریف نہ لا پائے، تو اس نے ایک شخص کو بلایا، اور بلانے کے بعد خط لکھا۔ لکھنے کے بعد خط اس انسان کو دیا، کہا سنو، اگر تمہارے دور میں مصطفیٰ آ جائیں، یہ خط ان کو دے دینا، آج کے بعد اس مکان میں تم رہنا، لیکن مہمان بن کے نہیں، خادم بن کے رہنا۔ اللہ اکبر۔ اگر تمہارے زمانے میں مصطفیٰ آ جائیں، یہ خط ان کو دے دینا، اگر تمہارے زمانے میں نہ آئے تو اپنے بیٹے کو خط دے کر کے وصیت کرنا کہ ان کے زمانے میں نبی آئے تو خط مصطفیٰ کے حوالے کر دینا۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا گیا، علماء سے پوچھتا گیا، کہا زمانہ قریب ہے آنے کا، لیکن پتہ نہیں مصطفیٰ کب آئیں گے۔ ایک دور وہ بھی آیا ہے جب میرے مصطفیٰ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں۔ اللہ، علماء بیان کرتے ہیں 8 دن تک مسلسل مدینے کے بچے، نوجوان، بوڑھے حدود مدینہ میں جا کر کے کھڑے ہوتے مصطفیٰ کی استقبال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 8 دن تک مسلسل، آج مصطفیٰ آئیں گے، آج مصطفیٰ آئیں گے، آج مصطفیٰ آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ زمانہ قریب آیا جب میرے نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں۔ یہ مدینہ مدینہ نہیں تھا، یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ میرے نبی کے قدم پڑے ہیں، مدینہ بن گیا ہے۔ کیا کہنے؟ زندہ باد، زندہ باد۔ میرے نبی کے قدم پڑے ہیں، مدینہ بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ مدینہ تشریف لائے ہیں۔ آپ سب کو معلوم تھا نا مصطفیٰ کے بارے میں، لوگوں نے سن رکھا تھا، لوگوں نے پڑھ رکھا تھا، کچھ لوگوں نے مصطفیٰ کو دیکھ رکھا تھا۔ آج محمد عربی آئے ہیں، خدا کا محبوب آیا ہے۔ جب میرے نبی مدینہ شریف تشریف لے گئے تو اس گھر، یاد ہے نا 2 منزلہ گھر تبا حمیری نے بنوایا تھا، تو مدینہ کی بنیاد جو رکھی گئی ہے وہ عشق میں رکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیار بھی مدینہ میں ہے، محبت مدینے میں ہے۔ آج پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، جو پیار مدینے میں ملے گا کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا وہ پیار۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آئی مدینہ شریف میں، آج ان کے بھاگ کھل گئے ہیں، مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب سب کھینچ رہے ہیں، یا رسول اللہ آج میرے گھر کے مہمان آپ بن جائیں، یا رسول اللہ میرے گھر کے مہمان آپ بن جائیں، میرے گھر کے مہمان آپ بن جائیں۔ بڑے بڑے رئیس دالو، بڑے بڑے سیٹھ کہ رسول میرے گھر چلے، رسول میرے گھر چلے، رسول میرے گھر چلے، آمنہ کا چاند میرے گھر آ جائے، عبداللہ کا نور نظر میرے گھر میں آ جائے۔ لیکن آؤ ایک ننھا سا
سا بچہ ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے ماں آج میں امیر ہوتا تو مصطفیٰ جو مکے سے آ رہے ہیں، جو آمنہ کے لال ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آج میں رئیس ہوتا تو مصطفیٰ میرے گھر بھی آتے، میں ان سے جا کے کہتا نبی میرے گھر آ جائے، بھیڑ لگی ہے، سب کہہ رہے ہیں نبی میرے گھر آ جائے، نبی میرے گھر آ جائے۔ وہ چھوٹا سا بچہ سمجھ گیا آج میرا نمبر آنے والا نہیں ہے، پلٹ کے گیا، گھر چلا گیا۔ ماں نے کہا بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ لو ڈول اور کنویں سے پانی نکال کے لاؤ۔ کہا کس لیے؟ کہا تمہیں پتا نہیں ہے آج پورے مدینے کے لوگوں نے اپنے گھروں کو سجا رکھا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا مکہ سے محمد آئے ہیں، اپنے گھروں کو سجا رکھا ہے، مکہ سے محمد عربی آئے ہیں۔ تو کہا کیا کرنا؟ کا پانی لے کر کے آؤ، ہم اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر کو سجائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ واپس چلے گئے، بڑے بڑے رئیس تھا۔ میرے مصطفیٰ نے فیصلہ فرمایا میری سواری جہاں رکے گی میں اسی گھر کا مہمان ہوں، میری سواری جہاں رکے گی۔ میرے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، یا اللہ، میرے نبی نے دعا فرمایا یا اللہ جو میرے حق کے لیے بہتر ہو تو صحیح راستہ مجھے عطا فرما، مالک و مولا پروردگار عالم۔ اب میرے نبی نے دعا کی، اب وہ سواری اونٹنی پتا ہے جا کر کے کہاں رکی؟ وہی طبہ حمید جس نے 2 منزلہ مکان بنوایا تھا، اسی مکان کے سامنے جا کر کے بیٹھ گئی، اور اس مکان پر وہ رہنے والا شخص کون ہے؟ کوئی اور نہیں ہے، حضرت ایوب انصاری ہے، کوئی اور نہیں، حضرت ایوب انصاری ہے۔ لوگوں نے کہا حضور ہو سکتا یہ اتفاق سے بیٹھ گئی ہو، پھر دوبارہ پھر سے چلتے ہیں دیکھتے ہیں، وہ اونٹنی پھر گئی، پھر دوبارہ وہیں بیٹھی ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں اللہ اکبر، اور جب دروازے پہ دستک دی گئی، دروازہ بند تھا، حضرت ایوب انصاری نے ارادہ ختم کر دیا کہ وہاں تو بڑے بڑے سیٹ لائن لگائے کھڑے ہیں، میرا نمبر آنا مشکل ہے۔ دروازے پہ دستک دیا گیا، دروازے اندر سے آواز آتی ہے کہا دروازہ کھولو، تمہارے دروازے پہ نبیوں کا امام آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ تمہارے دروازے پہ نبیوں کا امام آیا ہے، یقین مانے آج بھی بھیک مصطفیٰ کے چوکر سے ملتی ہے، آج بھی میرے نبی کا فیضان جاری ہے۔ لینے کا طریقہ چاہیے، مانگنے کا ڈھنگ چاہیے، یہ وہ شہر نبی ہے جہاں جامی جائیں تو مصطفیٰ ملاقات کر لے، احمد رفائی جائیں تو میرے نبی مصافحہ کر لے۔ یہ وہ دربار ہے کہ جامی کو روک دیا جاتا ہے، جامی کو آنے مت دینا، میں ادھر نہیں جانا چاہ رہا، جامی کو آنے مت دینا۔ اللہ اکبر۔ اچھا بریلی کا قلندر مدینے پہنچا، بریلی کا قلندر مدینے پہنچا ہے، آپ کعبہ گئے، کعبے کی زیارت کی، طواف کیا، آب زمزم نوش کیا، میدان عرفات میں حاضری دی، صفا مروہ کی سعی کی، لیکن سنو آپ کیا فرماتے ہیں؟ قلم اٹھایا، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس بات کر دی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کا، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ ایسے ایسے دیوانے گزرے ہیں میرے مصطفیٰ کے۔ آؤ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو، اور میں خاص دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری جماعت کو مدینے کی حاضری نصیب، اللہم آمین، اللہم آمین، ہماری اس جماعت کو قسم با خدا کی ان کے قدم نام میرے سر کے تاج ہیں، یہ کوئی اور نہیں، کوئی مصطفیٰ کا نائب بن کر کے آیا ہے تو کوئی مصطفیٰ کا مہمان بن کر، کوئی مصطفیٰ کا مہمان بن کر کے آیا ہے۔ سنو کیا فرماتے ہیں کہ میرے نبی سے بھیک مانگو۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، گفتگو ختم۔ یہ دنیا کا رول ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بھکاریوں کو آپ نے بھیک عطا کی، بھکاری آتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، ہمارے دروازوں پہ آتے ہیں،
ہم نے بھیک نکالا دے دیا. وہ بھکاری کیا کرتا ہے؟ ہمارے لیے دعا کرتا ہے. اللہ تیرے بچوں کو سلامت رکھے, اللہ تجھے سلامت رکھے, تیرا کاروبار سلامت رکھے. لیکن سن لو, یہ پوری دنیا کی ریت ہے, پوری دنیا کا قانون ہے کہ بھکاری دعا کرتا ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کا در وہ در ہے جہاں بھکاری دعا نہیں کرتا بلکہ دینے والا خود دعا کرتا ہے.